بلندتر سلوار نعرہ حیدری ٹھیک ہے یہاں پھنسے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. نہیں، آج اس میں مائک میں آواز ہے ہی نہیں. کل تو صحیح تھا لیکن آج اس میں آواز نہیں ہے. آج اس میں بالکل آواز نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے. نہ اس میں آواز ہے نہ اس میں آواز ہے. ہاں کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے اس میں، کیا ہوا پتہ نہیں. خمسہ مجالس کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں. اب آ رہی ہے آواز؟ آواز بلند نعرہ سلوار صحیح ہو گیا؟ آواز آ رہی؟ کل کی مجلس میں عرض کر رہا تھا نہیں، وہ یہ رہا ہے کہ ایک بار آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، آتی ہے اور چلی جاتی ہے. یعنی ایک آواز میں یکسانیت نہیں ہے، یعنی آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، یہ ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ادریس جنہوں نے درس دینا شروع کیا، یعنی تعلیم کا آغاز ہوا انسانوں میں تاکہ مختلف علوم انسانوں کو سکھائے جائیں. تو جس میں حروف سے حضرت ادریس نے سکھانا شروع کیا انسانوں کو. پہلے حروف بتائے، پھر لفظ سکھائے، اور اس کے بعد عبارت سکھائی. تو حضرت ادریس نے کئی ملکوں کا سفر کیا، لیکن جب قوم نے بت پرستی شروع کر دی تو حضرت ادریس بہت ناراض ہوئے قوم پر، اور انہوں نے قوم سے کہا کہ بت پرستی چھوڑ دو، لیکن قوم نہیں مانی. تو اس دور تک حضرت ادریس کے لیے کھانا آسمان سے آتا تھا. اللہ سے انہوں نے کہا
کہ ان کا رزق بند کر دے، اس لیے کہ یہ اپنے نبی کا کہا نہیں مانتے۔ نہ بارش کر اور نہ دانہ اگا زمین پر، ان کو سزا دی جائے بھوک اور پیاس کی، اس لیے کہ یہ نبی کا کہا نہیں مانتے۔ تو اللہ نے نبی کے کہنے سے کھانا پانی جو ہے وہ بند کر دیا۔ لیکن وہ کھانا جو حضرت ادریس کے لیے آتا تھا، اللہ نے ادریس کا کھانا بھی بند کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے کہا پروردگار ہمارا کھانا جو آتا تھا روز وہ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے کہا کہ تم نے بھی تو قوم کا کھانا بند کرایا ہے، تو تمہیں بھوک کا احساس ہوا۔ تو پھر جناب ادریس نے کہا کہ اچھا ان کے لیے بھی رزق کا راستہ کھول دیں اور میں انہیں تبلیغ کر کے پھر راہ راست پہ لے آؤں گا۔ لیکن بہت کوشش کی حضرت ادریس نے کہ قوم راہ راست پہ آ جائے اور بت پرستی چھوڑ دے، لیکن انہوں نے پھر بھی جناب ادریس کا کہا نہیں مانا، اور آخر میں ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ نے حضرت ادریس کو اپنے پاس بلایا، عرش پہ بلایا، اور اللہ نے جبریل سے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے آواز تو جیسی ہے مشکل نہیں، لیکن مشکل بنایا ہوا ہے، اور ہمیں کیا کروں؟ اگر میں یہاں پر ابھی بھی میں اگر شروع میں جب آیا تھا تو اس وقت بھی اگر اس مسئلے کو یوں حل نہیں ہوتا کہ میں دہلی سے نیا سیٹ خرید کے آ جاتا۔ مجھے اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ والا معاملہ زیادہ بگڑ گیا۔ اس سے پہلے بھی آتا رہا ہوں تو
اچھی ساؤنڈ اور لاؤڈ اسپیکر، لیکن ظاہر ہے کہ اگر 76 میں جب میں آیا تھا تو 30 سال سے زیادہ ہو گیا، تو 30 سال میں وہی مائک رہے، بدلے آپ کی سمجھیے مشین ہے وہ کب تک چلے گی؟ مطلب اس کی جان نکل چکی ہے۔ اسٹینڈ بھی، مشین بھی، یہ سب پرانا ہو چکا ہے۔ اب تو لیٹسٹ ٹائم میں تو یہ ہے کہ زیادہ دن مشین نہیں چلتی اور کمپیوٹر بدلنے پڑتے ہیں، اسکینر بدلا جاتا ہے، کیمرہ بدلا جاتا ہے۔ جب پرانا ہو جاتا ہے تو وہ رزلٹ ویسا نہیں دیتا، کوئی بھی چیز ہو جاتی، کوئی چیز بھی ہو، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو نئی کی طرح رزلٹ نہیں دیتی۔ اور یہ ہر شعبے میں، یعنی یہ مسئلہ ہر شعبے میں ہے۔ اس میں مسئلہ ذوق کا ہے، پریس کو لے لیجیے، دیکھیے پریس والے کیا کرتے ہیں، پلیٹیں جو ہوتی ہیں جس پہ چھپتا ہے تو وہ پلیٹیں بابا اعظم کے زمانے کی رکھے ہوئے ہیں ایلومینیم، دوسرے ہوتا ہے کہ انک جو ہے وہ پھیل جاتی اور حروف اڑ جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھے حروف لکھے ہوئے، تو وہ ان کی بخالت ہے کہ نئی پلیٹیں نہیں استعمال کریں گے، پرانی کی جان نکالیں۔ اس کی مثال جو میں دیتا ہوں وہ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ ہمارے یہاں تو وہاں پاکستان میں تو بنگالی لوگ جو بنگلہ دیش سے آتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ٹھیلے لگا لیتے ہیں، اس کے اوپر پتلے پتلے گنے رکھے ہوتے ہیں اور وہ مشین ہوتی ہے، اس میں وہ گنے ڈال دیتے ہیں۔ اب وہ آدھا گلاس بھر گیا، اب وہ بندہ کھڑا ہے جس کو 1.5 روپے کا گلاس لینا ہے، گنے کا ایک گلاس، اب وہ گنے جو چل چکے مشین میں پھر وہ گھمائے گئے اور وہ ڈبل چوبار کیا جائے، اب جو چلی مشین میں وہ بھوسا ہو گیا، یعنی گنے کو ایسے نچوڑ کسی نئے گنے نہیں لگائیں گے، وہی جو 4 گنے لگائے تھے پہلے اس پہ خوب بھوسا کر، تو لکھنؤ والوں نے یہاں کے لاؤڈ اسپیکر بھوسا کر پہلے اس کی جان نکال دو، کیا بات ہے، اس کے بعد نیا ڈالیے، جب تک یہ سلامت رہے نیا نہیں آئے گا۔ سب آ گئے چور۔ تو اس کی سب سے اچھی ترکیب یہ ہے کہ جتنے امام باڑے اور جہاں جہاں جاتے ہیں چپکے سے ایک ایک امام باڑے سے سارے مائک غائب کرنا شروع، بھلے اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، سارے لے جا کے جمع کر کے ایک گروپ بنائے، کمیٹی بنا کے ایک جگہ جمع کرتے ہیں، پتہ نہ چلے کہاں جمع ہو، اور سارے اٹھا کے شب برات کی رات میں گھومتی میں پھینک دی، اور امام زمانہ کو عریضہ لکھ دیجیے یہ لاؤڈ اسپیکر ہمارے پاس تھے، اب آپ ہی بھجوائیے۔ تو پھر شب برات تک ہر امام باڑے میں لاؤڈ اسپیکر بھجوا، یہ
سب سے اچھی ترکیب ہے اور میرے سامنے کوئی ترکیب نہیں آ رہی ہے کہ اس کا کیا کیا سب چور ہے تو چوری کی بات نہیں ہے، پھر وہی والی بات نہیں کر رہا ہوں، بات سلیقے کی، میں ایسی کوئی بری بات نہیں کہہ رہا، توجہ کی بات ہے، اس میں کیا چوری، اس کی کیا قیمت ہے، کوئی اب یہ بے قیمت ہے، یہ بے قیمت ہے، یعنی ایگو جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک کا آتا ہے، ایگو جا کے دیکھیے نا امریکہ میں اقوام متحدہ میں جو سیٹ لگے ہوئے ہیں، اسمبلیوں میں جو مائک لگے، تو کیا اسمبلی میں یہ مائک لگے یہ والے لگے، وزیر اعظم کیا اس پہ تقریر کرے گا؟ سوچیے، ابھی ہم نے یہاں حضرت محل پارک میں پنڈت جواہر لال نہرو کو تقریر کرتے دیکھا ہے، تو پورے حضرت گنج میں لاؤڈ اسپیکر جگہ جس گلی سے جا کھڑے ہو کے نہرو کی آواز سنی، تو کیا یہ والے لگے تھے؟ آپ کو سوچیے، تو یہ توجہ کی بات ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، توجہ نہیں، یعنی دیکھیے یہ جو ہے نا، اس کو وہ استعمال کرے گا جس سے مجلس کا وعدہ لیا گیا، نہ صدر کو چاہیے، نہ سیکریٹری کو، نہ ٹرسٹ کو، نہ اوقاف کو، نہ محلے والوں کو، نہ سامنے کو، تو یہ ہے خود غرضی، وہ ذاکر آئے گا وہ خود ہی اپنا چلا لے گا، کچھ کرے گا، اب ظاہر دیکھیے میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا یہ بات، اس لیے کہ آپ کی محبتیں ایسی ہیں کہ بہت سی باتیں دل ہی نہیں چاہتا کہ کہوں، سب کہہ ڈالے، میں محبت کرنے والوں سے میں شکایت تھوڑی کروں گا، یا شکایت کرنے تھوڑی آئیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونکہ میں اتنے عمدہ لاؤڈ اسپیکر پہ تقریر کرتا ہوں، اتنے عمدہ، اتنے قیمتی لاؤڈ اسپیکر ہیں میرے پاس، کہ اگر ذرا سا آواز خراب ہو جائے تو میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، سینہ خراب ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی دن یہاں کے تمام لاؤڈ اسپیکروں نے میری آواز کو جکڑ لیا، میری آواز، آپ ساری سیڑھیاں کیبل سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس طرح کی آواز کہیں کسی نے سنی، انہوں نے کیا، اور یہ اگر میں کراچی ہوتا تو میں تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتا، تقریریں کینسل کر دیتا، میں گھومنے چلا جاتا نینی تال، چھوٹی لائن سے بیٹھتا اور سیدھا نینی تال، کیا مجلس ہے کہوں، ابھی اپنا سینہ خراب کروں، اپنا گلا خراب کروں، صحت کا ابھی مجھے وہاں کم سے کم ابھی 30-40 تقریریں ابھی کرنی ہیں، ساری انجمنوں کی شب بیداریاں اب شروع ہوں گی، جب میں جاؤں گا تو شب بیداریاں بڑی انجمنوں کی اب شروع ہوتی ہیں، اور وہ شب بیداریاں ایسی ہوتی ہیں، ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی فرمائش ہوتی ہے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے، تو ابھی مجھے تو بہت وہاں بھگتنا ہے، اب یہ میں وہاں جا کے تھوڑی بتاؤں گا کہ لکھنؤ میں میری طبیعت لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے خراب ہے، ورنہ ان کو مل جائے گا موقع، آئندہ مت جائیے گا لکھنؤ، لیکن یہاں پر تو ماشاءاللہ سے لکھنؤ میں تو جو ابھی باہر کے شہروں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، تو وہ لفظ یہ نہیں کہہ رہے کہ لکھنؤ میں، کہہ رہے پورے ہندوستان میں طوفان مچا ہوا ہے آپ کی آمد کا، اور شہر میں لوگ چلے آ رہے ہیں ہر شہر سے، جگہ جگہ سے، وہ حیدر بھائی ہمارے حیدرآباد دکن سے آئے، ممنون صاحب اترولہ سے آئے، یہ دیکھیں سارے ماشاءاللہ سب دہلی سے سارے لوگ آج پہنچ گئے، الہ آباد سے لوگ آئے ہیں، ارے کہاں سے آئے، کچھ بتا رہے ہیں کہ ہم کہاں سے، جون پور سے، یہاں سے، بنارس سے، تو یہ محبتیں لائی ہیں، لیکن ان ساری محبتوں کے درمیان میں یہ اڑا کھڑا ہوا ہے، یہ ہٹی نہیں رہا، اور یہ ایسا ہٹی ہے ضدی کہ یعنی مطلب جانے کو نہیں تیار ہے، ضدی ہے، یعنی اس نے ایسا تخت پکڑ لیا ہے، یعنی جیسے یہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے میں سقیفہ ہوں،
بالکل جیسے آپ دیکھیں نا کرکٹ کے 3 وکٹ کھڑے گئے، ان کا کوئی کام نہیں کھڑے گئے. اچھا ان کو یہ بھی نہیں کہ بال لگ جائے گی، کیا ہوگا، چوٹ لگے گی، اور ان کے لیے خوشی ہے اڑ گیا اڑ گیا. تینوں میں سے کوئی ایک اڑ گیا. تو اب دیکھیں کوشش کرتے ہیں بہرحال، اور کسی نہ کسی طرح موڈ بنے اور تقریر ہو. اتنی مجبوریاں ہیں میرے ساتھ کہ میں سب بیان بھی تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں. آپ یہ سمجھیے نا کہ میری کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں ہوتی کہ یہ پڑھنا ہے فضائل میں یہ مسائل، نہ کوئی ذہن میں خاکہ ہوتا ہے، نہ میں کوئی مطالعہ کرتا ہوں، نہ میں کوئی کتاب پڑھ کے نکلتا ہوں. برسوں ہو گئے کہ بس ممبر پہ بیٹھنے کے بعد آپ دیکھیں کچھ دیر میں چپ رہتا ہوں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد چند سیکنڈ کے لیے میں چپ ہوتا ہوں. یہ سب باتیں وہاں کراچی والوں کی بتائیں، آپ کو بتائے دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہیں سے میں شروعات ہے میری، اس لیے آپ کو بتائے دے رہا ہوں کہ وہ جو سیکنڈ کی میری خاموشی ہوتی ہے اس میں اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ اس موضوع کو شروع کرو. ابھی میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، یہ مطلب کھول کے اس کیفیت کو بتا نہیں سکتا. تو اب وہاں پر یہ جو خاموشی بھی چند سیکنڈ کی ہے کہ جس میں طلب ہوتی ہے، کسی سے طلب ہوتی ہے کیا پڑھوں، فوراً جواب آتا ہے یہ پڑھوں. تو یہ لاؤڈ اسپیکر وہ بھی نہیں کرنے دے رہا، یعنی مہلت ہی نہیں مل رہی ہے کہ میں اپنے کشف میں جاؤں اور جا کر پھر میں پوچھوں کیا پڑھوں. آپ دیکھیے نا، لیکن کیا کیا جائے، اتنی بڑی مجبوری ہو گئی ہے. اور یا تو یہ طے کر لیجیے سارے لوگ کہ بھائی بہترین کم سے کم 100 سیٹ ایکو کے اور لاؤڈ اسپیکر کے جو لیٹسٹ ہیں میں لکھنؤ بھجوا دوں. لیکن کون سنبھالے گا؟ ہر امام باڑے کے نام ایک ایک کے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہاں سے جا کے خرید کے اس کو ہوائی جہاز کے ذریعے میں بھجوا دوں گا. چیزیں تو آتی ہیں، سامان تو آ جاتا ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہوگی. بھیج تو دوں میں، لیکن میں جب دوبارہ آؤں گا تو کیا وہی ہوں گے، اسی طرح ہوں گے، یا اس طرح کے ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ پھر ان کے چلانے والی ان کی بکس ہوگی اور اس کو مشین کو جس طرح چلانا ہوگا تو وہ نہیں بیچیں گے. کیوں؟ مطلب بیچنے کی کیا ہے؟ کس کے ہاتھ بیچیں گے؟ جہاں بیچیں گے میں وہاں جا کے مجلس پڑھوں گا. بیچیں گے کس کے؟ اگر ہندوؤں کے ہاتھ بیچ دیا تو وہاں جا کے میں رامائن پڑھوں گا، اور سنیوں کے ہاتھ بیچ دیا تو عید میلاد النبی مدرسوں میں جا کے میں وہیں جاؤں گا جہاں لاؤڈ اسپیکر جائے گا. تو کوئی بھی نہیں بیچے گا، ایسی بات نہیں ہے. بیچیں گے نہیں. اصل مسئلہ ہے چیز کو چلانے کا. اور اس کا دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ فلسفے میں ایک اصطلاحی طور پہ سمجھاتے ہیں کہ ایک گلاس میں آدھا گلاس پانی لے لیجیے اور لے کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھتے جائیں، ایک آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا. تو ایک آنے والا کہے گا کہ آدھا گلاس بھرا ہے، ایک کہے گا آدھا گلاس بھرا ہے، دوسرا ہے وہ کہے گا آدھا گلاس خالی ہے. اب یہ دو سوچیں معاشرے میں چلتی ہیں. ایک کو ہر چیز میں کوئی عیب نظر آتا ہے، دوسرا جو آتا ہے اس عیب کو خوبی بناتا ہے کہ گلاس کا عیب ہے، آدھا خالی ہونا عیب ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آدھا بھرا ہے، یعنی اس نے اس خامی کو دور کر کے ہنر بنایا. تو اس طرح کے دماغوں کے معاشرے میں دونوں طریقے کے آدمی برابر پائے جاتے ہیں. تو میں اس کا قائل ہوں کہ آدھا گلاس بھرا ہے.
ऐब नहीं देखता, मैं किसी के ऐब नहीं देखता। लोग इतराज़ करते हैं, शायरी पे तनकीद करते हैं, वो एक पूरा स्कूल है कि साहब फ़लाँ शेर ऐसा, फ़लाँ शेर ऐसा, फ़लाँ शेर ऐसा। मैं कहता हूँ नहीं, ऐब निकाल के आपने अगर तहरीर किया, ये कोई कारनामा नहीं। जो ऐब आपको नज़र आया था, उस ऐब को खूबी बना के लिखते तो बात। अगर मेरी किताबत आप इस नज़रिए से सुने तो जहाँ मुझे झोल नज़र आया, मैंने उसको खूबी बना के पढ़ा है अपने आप। आप नहीं पाएंगे कि मैंने कभी किसी खिदमत दीन की करने वाले पर तनकीद की हो, मैं नहीं करता। अब बहुत से लोग कहते थे मीर अनीस के शेरों में गलतियाँ हैं, गालिब के शेरों में गलतियाँ हैं, मीर तकी मीर के शेरों में गलतियाँ हैं। तो जिस शेर को वो गलत लिखते हैं, फिर मैं उस पर पूरी तकरीर करके बताता हूँ, ये सब इसमें जो है खूबियाँ हैं। मसलन एक सिलसिला चला था वहाँ कराची में अखबार में कि मीर अनीस का एक शेर है, अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। तो इस पर बड़ी बहस हुई, बड़े बड़े अदीबों ने बहस की कि इस शेर में खामी है, इस शेर में खामी, उस खामी पर बड़ी बहस हुई। अब वो खामी जो कही जा रही है वो क्या सुन लीजिए, अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ। अनीस दम का भरोसा नहीं, ठहर जाओ। चिराग लेके कहाँ सामने हवा के चले। तो इसमें तशबीह दी जा रही है कि तुम बाहर न निकलना, इसलिए कि चिराग अगर बाहर जाए तो हवा वहाँ मौजूद है, उसकी दुश्मन, जो चिराग को बुझा देगी। तो दूसरे मिसरे में दो चीज़ें हैं, एक चिराग एक हवा, दोनों का मुकाबला है। पहले मिसरे में अनीस कह रहे हैं अपने आप से कि बाहर न जाओ, और फिर कहा दम का भरोसा नहीं। तो पहले मिसरे में अनीस ने ये नहीं बताया कि अगर वो बाहर जाएंगे तो उन्हें क्या चीज़ नुकसान पहुंचाएगी, जैसे चिराग को हवा नुकसान पहुंचा रही है। ये बताया ही नहीं अनीस ने कि बाहर क्यों ना जाओ। अब बताते तो कि क्यों ना जाओ बाहर, यहाँ तो बता दिया कि चिराग लेके जाओगे तो हवा बुझा देगी, खुद तुम जाओगे तो क्या होगा ये बताया ही नहीं। तो अब देखिए ये हुआ एतराज़। फिर मैंने उस पर लिखना शुरू किया और मैंने कहा कि नहीं, आपको ये चीज़ नज़र नहीं आई, अनीस दम का भरोसा नहीं, यानी अनीस के मुकाबिल दम है। फिर मैंने दम के 40 मानी बताए, इसलिए कि दम के मानी जो है वो नहीं समझ पा रहे। दम के मानी खून, दम के मानी आंधी, दम के मानी तूफान, दम के मानी सांस, दम निकलना, दम अटकना। अभी सारे मुहावरे, कोई तकरीबन 150 मुहावरे, दम निकलना, उठना, बैठना ना लगता जा रहा है, मुहावरे होते जाए। मैंने कहा आप दम को नहीं समझे, इसलिए शेर समझ में नहीं आया। और अगर मैं भी उन्हीं का साथ दे देता कि हाँ ठीक कह रहे हैं, इसमें गलतियाँ हैं, नहीं, इससे माशरे में एक हड़बोंग हो जाती है। इसलिए ये चीज़ जो अगर आप के दिल में आएगी तो इसको आप दूसरे तरीके से कहें। मैं नहीं समझ सकता कि कोई आदमी जो कि मोमिन होगा, अज़ादार होगा, वो इमाम बाड़े का नुकसान चाहेगा या टस का या वक्त का नुकसान चाहेगा। वो अच्छा ही अच्छा सोचेगा और उसके अंदर एक खौफ भी होगा कि भला जिसका घर करबला में लुटा है और उसकी यादगारें हैं, इसमें से कैसे खा पी लिया जाए या इसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। जितना आप अच्छा कहेंगे उतना सुधार पैदा होता जाएगा। जितनी आप तनकीद करेंगे उसको ज़िद होती जाएगी, अब तो बेच खाऊंगा, अब तो बर्बाद कर दूंगा, अब तो खत्म कर दूंगा, मुझको ये कहा जा रहा है, मेरे खिलाफ ये बात हो रही है, अब तो कुछ नहीं रहेगा। चूँकि शुरू से ये हुआ, इसलिए वो औकात, वो चीज़ें जो बादशाह छोड़ गए थे, आज अगर वो सारी चीज़ें अपनी असली हालत में रह जाती
اور ان زمینوں کی حفاظت ہو جاتی جو امام حسین کے نام وقف تھیں، تو آج آپ پورے ہندوستان میں پورے امریکہ سے زیادہ امیر ہو سکتے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ اودھ کی حکومت کو لوگوں نے سمجھا نہیں اور اس پہ ٹھیک سے ریسرچ نہیں کی۔ ایک یہودی ہے، اس کا نام ہے نقش، تو وہ پرنسٹن یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، نوجوان ہے۔ تو بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر جب بھی ہوتا ہے کہ جب وہ پی ایچ ڈی کر لے، تو اس نے پی ایچ ڈی کیا۔ اس کے پی ایچ ڈی کا موضوع تھا نجف اشرف، یعنی نجف اشرف پہ اس کو پی ایچ ڈی کرنا تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی کیا، کتاب اس کی چھپی، میرے پاس ہے، میں نے پڑھی۔ تو اس نے نجف کے بارے میں سب کچھ لکھا، یعنی باقاعدہ چیپٹر قائم کیے کہ یہ مولا علی کا روضہ، اس کی تاریخ کیسے بنا، کیا ہوا۔ پھر وہاں کے مراجع کہ جو شروع سے علماء کرام کے کتب خانے، علماء کے کارنامے، علماء کی کتابیں، کتنے یہ دیکھیے چیپٹر ہو گئے، بہت سارے چیپٹر ہو گئے نا جو نجف سے متعلق۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نجف کتاب میں ایک چیپٹر جو سب سے بڑا چیپٹر ہے، اس کا عنوان ہے اودھ اور نجف، لکھنؤ اور نجف۔ اب اس چیپٹر کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ کہتا یہ ہے کہ جب اودھ کی حکومت تھی، بادشاہوں کی حکومت تھی، تو نجف میں جو طلباء غیر ملک اور مقامی پڑھتے تھے، دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ لڑکے نجف کے رہنے والے یہودی جو دکاندار تھے ان سے قرضہ لیتے تھے اور وہ قرضہ دے دیتے تھے، لیکن وہ ضمانت جو لیتے تھے وہ ایک لفظی ضمانت ہوتی اور اس پر وہ دے دیتے تھے پیسہ۔ تو اس نے لکھا ہے کہ وہ کیا تھا، ہر طالب علم یہ کہتا تھا کہ ہمارا وظیفہ جب لکھنؤ سے آئے گا تو ہم تمہارا قرضہ ادا کر دیں گے، وہ فوراً دے دیتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ سارے کاروبار جتنے بھی تاجر تھے نجف میں وہ جانتے تھے کہ اودھ کے بادشاہ نجف میں طلباء کو وظیفے دیتے ہیں اور خداموں کا خرچہ بھی وہاں سے آتا ہے اور وہاں ہر سال لکھنؤ سے چڑھاوے بھی آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 200 سال کی پرانی تاریخ اس نے اپنے پی ایچ ڈی میں لکھا اور وہ اودھ کو نہیں بھولا، اور اس نے اودھ کے کتب خانوں سے وہ کاغذات نکالے جو یہاں سے بادشاہوں کے خطوط اور وثیقے گئے تھے، اس لیے کہ ہر بادشاہ کی عمارتیں کربلا میں، نجف میں اب بھی موجود ہیں۔ یعنی جو اودھ کے رئیس، نوابین، ملکائیں جا کے وہاں رہنے لگے تھے، جہاں عزاداری کی بنیاد رکھی انہوں نے کربلا معلیٰ میں، اور اب بھی ان کے تعزیے اسی طرح اٹھتے ہیں جیسے یہاں موم کی زری یا چھوٹی رانی کا تعزیہ اٹھتا تھا، اسی طرح وہاں وہ سارے لوازمات جو آپ حسین آباد وقت کے دیکھتے ہیں، جو باجا وغیرہ آگے بجتا ہے، اور اسی طرح تابوت اور علم، وہ سب وہاں بنے رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ جتنے بھی زائرین جاتے ہیں، اب وہ جلوس کی اجازت اب ہوئی ہے، صدام کے دور میں وہ جلوس بند ہو گئے تھے، جو اودھ کے جلوس کربلا میں نکلتے تھے اور نجف میں نکلتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس تہذیب نے کہاں تک اپنے پروں کو پھیلا دیا، پرواز میں کہاں تک۔ انقاب نہیں ہے، انقاب نہیں ملتا۔ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ، اسی لیے جب کوئی چیز نہیں ملتی تو کہتے فلاں چیز انقا ہو گئی، ملی نہیں رہی ہے۔ تو وہ اتنا بڑا پرندہ تھا کہ ہاتھی کو پنجے سے اٹھاتا تھا، ہاتھی کو پنجے سے اٹھا لیتا تھا، اور جس وقت وہ پرواز کرتا تھا تو جہاں سے گزرتا تھا اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اتنا بڑا پرندہ اب نہیں ملتا، اس کا نہیں پتہ۔ امام سے پوچھا گیا کہ انقا کہاں چلا گیا؟ امام نے فرمایا چونکہ اس نے ولایت علی کو نہیں قبول کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو برباد کر دیا، اس کی نسل کو ختم کر دیا۔ امام صادق علیہ السلام کا قول موجود ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس تہذیب کی پرواز کہاں تک ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب تک میں لکھنؤ میں تھا، میں لکھنؤ کو سمجھا ہی نہیں۔ جب یہاں سے نکل گیا
اور پھر لندن میوزیم اور یہاں سب جگہ جگہ لکھنؤ کی چیزیں دیکھیں تو پتہ چلا کون سا شہر چھوڑ کے آ گیا بھائی، یہ کون سا شہر ہم نے چھوڑ دیا، یہ ہوا کیا؟ تو پھر جتنے بھی کام تھے، کوئی بڑا کام کریں یا چھوٹی، جب تک لکھنؤ سے ٹچ نہیں ہوتا میں کام شروع نہیں کرتا۔ عادت پڑ گئی، عادت سی پڑ گئی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے میرے لیے جو مقالے لکھے ہیں اس میں انہوں نے لکھا ہے، ایک جمیل احمد رضوی صاحب نے، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ کچھ بھی لکھ رہے ہوں زمین تک، کچھ بھی کام کر رہے ہوں اور ان کا قلم چل رہا ہو، جیسے ہی لکھنؤ کا ذکر آتا ہے ان میں جوش پیدا ہو جاتا ہے، ان کی تحریر میں ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ اس شہر میں ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اس شہر پہ چل رہے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، لیکن دور سے جا کے جب آپ اس شہر کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہیرا کوہ نور ہے روئے زمین پر۔ یہ کوہ نور ہے اپنے اصولوں میں، اپنے دین میں، اپنے عقائد میں، اور اپنی عزاداری میں، اپنے عزاخانوں میں۔ تو ایک ایسی سرزمین پر آپ ہیں کہ جہاں سے میسج پورے ورلڈ میں پھیلتا ہے، عزاداری کا پوری دنیا میں پھیلتا ہے، رابطہ رہتا ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ وہ عروج نہ رہا، لیکن اس عروج کے ختم ہو جانے کے باوجود آج بھی عروج ہے، آج بھی عروج ہے، اس لیے کہ آپ ایک میراث لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ علم و تہذیب کی میراث ہے۔ جوش ملیح آبادی نے جب کبھی بھی لکھنؤ لکھا تو صرف لکھنؤ نہیں لکھا، وہ کہتے تھے لکھنؤ لکھنا توہین ہے، لکھنؤ جب بھی لکھا جائے تو لکھا جائے مدینہ تہذیب لکھنؤ۔ تو یہ سب جو تڑپتے ہیں نا، جو کہ مطلب پرانے لوگوں سے آپ پوچھئے کہ جتنے شعراء جن سے لکھنؤ چھوٹا وہ رات و دن روتے تھے جہاں بھی جاتے۔ ناصر نکلے کانپور میں، دیر غزلیں بھیجے جا رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، لکھنؤ کی ردیف، لکھنؤ لکھنؤ، امیر مینائی، لکھنؤ ہم پر فدا ہم فدائے لکھنؤ، غزلیں ہو رہی ہیں مصرے کے اوپر۔ جو باہر چلا گیا، میر انیس، آپ دیکھیں میر انیس منع کر دیتے تھے، کہتے تھے نہیں ہم لکھنؤ چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے۔ تو اتنی کوشش کی گئی کہ سرکار حامد حسین صاحب قبلہ، جو کہ صاحب اوقات آغا روئی صاحب کے پردادا، تو ان کو خط لکھا گیا، اور پھر پنجاب کے ایک مجتہد نے لکھا، پھر وہاں سے خطوط چلے، پھر وہاں سے، اور نظام دکن 1 سال تک خط و کتابت رہی کہ ایک بار میر انیس حیدرآباد دکن آ جائیں۔ اتنی کوششوں کے بعد وہ نکلے، گئے، جب وہاں پہنچے تو پہلی مجلس کا انتظام ہوا۔ جب پہلی مجلس کا انتظام ہوا تو مجمع بیٹھا ہوا تھا، وہ ممبر پہ گئے اور انہوں نے پہلا بند پڑھا، بس جو پہلا بند پڑھا اس کے بعد انہوں نے مرثیہ بند کر دیا، اور صرف اتنا کہا اے لکھنؤ تجھ کو کہاں سے لاؤں۔ اس لیے وہاں کسی کو داد دینے کا سلیقہ ہی نہیں تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مصرے کیسے اٹھائے جاتے ہیں، اور وہ ممبر سے اتر آئے۔ یہ بھی خط میں لکھا گیا کہ آج پہلا دن تھا مجلس کا میر انیس کا، لیکن انہوں نے مرثیہ نہیں پڑھا، ایک بند پڑھ کے مرثیہ لپیٹ کے اتر آئے، یہ کہہ کر کہ ہائے لکھنؤ تجھ کو کہاں سے لاؤں، اور اس کے بعد نیچے لکھا تھا کہ بس جاتے ہی کمرے میں تیز بخار چڑھا، اور 3 دن تک بخار چڑھا رہا، دوا علاج ہوتے، جب ٹھیک ہوئے تو پھر مجلس پڑھنے آئے۔ تو اتنے 3 دنوں میں نظام دکن نے اپنے سارے نوکر دوڑا دیے پورے دکن میں کہ گلی گلی میں ڈھونڈو یہاں کوئی لکھنؤ والا رہتا ہے، یہاں کوئی لکھنؤ والا رہتا ہے۔ تو 7 یا 8 لکھنؤ والے ڈھونڈنے پر حکومت نے ڈھونڈا تو ملے، ان سے کہا گیا خدا کے لیے آپ آگے بیٹھ جائیے گا ورنہ میر انیس میں کچھ آپ کا موڈ بنا، کچھ ہمارا، مجلس شروع ہو۔
کہ ہم نے جناب ادریس کے لیے آیت ہے قرآن میں کہ ہم نے ان کو بلند درجہ عطا کیا، ان کو رفیع کر دیا، یعنی ہم نے ان کو اٹھا لیا آسمان پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ادریس کو اٹھا لیا اور جبریل سے کہا کہ ان کو جنت کی سیر کراؤ۔ حضرت ادریس کو لے کے جبریل گئے، ایک ایک چیز دکھائی، سیر کرایا، کراتے کراتے سیر کراتے ہوئے ایک جگہ آئے خوبصورت سے ایک مکان میں، تو ادریس نے کہا یہ مکان تو بہت خوبصورت ہے جنت کا۔ تو جبریل امین نے کہا یہ آپ کے لیے بنا ہے، یہ مکان آپ ہی کے لیے بنا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت ادریس پیر پھیلا کے دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ جبریل نے کہا چلیے واپس کرتے ہیں آپ کو، معراج پہ آئے تھے آپ، اب چلیے۔ کہنے لگے اب ہم نہیں جائیں گے، اب ہم اپنے گھر میں آ گئے، اب ہم نہیں جائیں گے۔ تو جبریل نے کہا بھائی مرنے کے بعد گھر ملتا ہے، ابھی تو آپ کو سیر کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے، جب آپ کا انتقال ہوگا تب آپ یہاں پہنچیں گے۔ کہنا نہیں، آپ پروردگار سے کہو کہ جنت میں آنے کے بعد بھی کسی کو نکالا جاتا ہے، اب آ گئے، اور پھر ہمارا اپنا گھر ہے، ہم اپنے گھر سے کیوں نکالے جائیں گے؟ ہم تو نہیں جائیں گے۔ وہ بیٹھ گئے وہیں پر، زمین سے بالکل لگ کے بیٹھ گئے، ہم نہیں جائیں گے۔ جبریل نے اللہ سے کہا کہ بھئی تو جانے کو نہیں تیار ہے۔ اللہ نے کہا زبردستی نہیں کرو، ان کو یہیں رہنے دو۔ تو اب 4 پیغمبر جو ہیں وہ زندہ ہیں، 4 پیغمبر زندہ ہیں، حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ۔ 4 پیغمبر، 2 زمین پر ہیں، 2 آسمان پر۔ ادریس اور عیسیٰ اوپر ہیں، الیاس اور خضر نیچے ہیں۔ ان 4 کو صرف اس لیے زندہ رکھا گیا کہ جب 5ویں کو میں زندہ رکھوں تو کوئی انکار نہ کرے کہ اتنے دن کیسے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کو مبارک گنتی بھی کامل کرنی تھی کہ 4 زندہ نہ رہیں، 5 زندہ رہیں۔ جبریل چلے گئے چھوڑ کے کہ بھئی آپ کا گھر، آپ جانیے، آپ اپنے گھر میں رہیے۔ جبریل چلے گئے، اب خالی مکان، اکیلا مکان اور ادریس۔ تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ جا کے ادریس سے کہو کہ اکیلے تم تنہائی میں اس گھر میں رہ لو گے بغیر کسی کام کے، ابھی تو کوئی کام بھی نہیں، تو دل کیسے لگے گا تمہارا؟ تو جناب جبریل نے جا کے کہا کہ آپ کوئی کام کاج کیجیے گا یا ایسے ہی رہیے گا، دل بھی لگے گا آپ کا؟ تو کہا نہیں، اللہ سے کہو کہ بھئی کوئی کام اللہ بتائے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ جبریل ادریس سے یہ کہو کہ جو لوگ جنت میں آئیں گے ان کے حلے سینے کے لیے ابھی پڑے ہوئے ہیں، جو لباس جنتی پہنایا جائے گا وہ کپڑے ابھی نہیں بنے ہیں جنتیوں کے، تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ جنتیوں کے کپڑے سیو؟ تو وہ جناب ادریس چونکہ دنیا میں خیاطی کا کام کر چکے تھے، کپڑا سلنے کا فن ادریس سکھا چکے تھے، اس لیے ان کا خطاب پڑا تھا خیاط الانبیاء، یعنی انبیاء میں کے درزی۔ تو اللہ نے کہا تمہیں تو یہ کام آتا ہی، کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا فرشتوں نے، اور انہوں نے جناب حلہ جنت سینے شروع کر دیے۔ اب یہ درزیوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ اپنے ولیمے کا سوٹ سلنے کے لیے دینے جائیں یا شادی کی شیروانی، تو وہ جب آپ کو رسید دے گا تو اس میں 2 تاریخیں دیتا ہے، ایک تاریخ فائنل، اس تاریخ پہ شیروانی ملے گی، بیچ میں ایک تاریخ پہ آپ کو اور آنا ہے، وہ ٹرائل ہوگا، یعنی پہنا کے دیکھے گا فٹنگ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ درزی کا فن ہوتا ہے کہ بیچ کی تاریخ جو دیتا ہے وہ اس کی خوشی کی تاریخ ہوتی ہے کہ وہ پہنا کے دیکھ لے کہ کہیں سے ڈھیلی، آستین بڑی، یا
کاج صحیح ہے، یہ کالر صحیح ہے، دامن صحیح ہے، ساری چیزوں کو وہ چیک کر لیتا ہے. وہ اس کی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور وہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ اس کے شاہکار پیش کرنے کا دن ہے، یعنی اس کو اپنی روزی حلال کرنی ہے. وہ فنکاری نہیں ہے، فنکاری یہ بیچ والی ہے. تو خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ جسم پر آ گئی جو سی رہا تھا، کوئی بھی کپڑا ہو، سوٹ ہو، شیروانی کوئی بھی ہو. تو اب دیکھیں نفسیات تو ہے نا سینے والے کی. تو ادریس نے کپڑے سینے شروع کر دیے، ڈھیر لگا دیا، سی کے ڈھیر لگا دیا. صدیاں گزر گئیں، سیتے سیتے کپڑے سیتے رہے، رکھے جا رہے ہیں، اب تک رکھے جا رہے ہیں، سیتے جا رہے ہیں. ایک دن کہنے لگے پروردگار صدیاں گزر گئیں کپڑے سیتے، یہ لوگ آئیں گے کب؟ یہ کب آئیں گے اور انہیں کپڑے کب پہنائے جائیں گے؟ تو پروردگار کوئی ایسا بندہ تو بھیج دے کہ کسی ایک کو تمہیں پہنا کے دیکھ لوں کہ صحیح ہے کہ نہیں. وہ فائنل تو جب فائنل ہوگا. اللہ نے کہا جنت کے کپڑے کسی کے پاس نہیں جاتے جب تک وہ نہ آئے، اور ابھی آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ادریس نے کہا میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا سیا ہے. کہا اچھا تو ٹھیک ہے، عام لوگوں کے کپڑے تو نہیں جائیں گے، ہاں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کے کپڑے جائیں گے. تو یہ وقت وہ تھا کہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، جب بی بی مسلح پر تھیں اور یہ کہہ رہی تھی صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، چھوٹا نہ کیجیے مجھ کو صدقہ رسول کا. یہ وہ وقت ہے کہ جب ادریس کی بات چیت ہو رہی ہے، کپڑے جائیں گے، بی بی کہہ چکی درزی لائے گا. اب رضوان جنت جو ہے وہ غلے سینے میں ادریس کا اسسٹنٹ ہے، تو وہ درزی ہے. تو اس کے پاس دو عہدے ہیں، دربان بھی ہے رضوان، اور غلے بھی سی رہا ہے. تو اب اللہ نے کہا ایک عہدہ نہ بتانا، ایک عہدہ بتا دینا. یہ کہنا کہ درزی آیا، اس لیے کہ سیدہ نے درزی کہا، سیدہ نے درزی کہا، تو اس نے یہی کہا میں حسنین کا درزی ہوں. تو پتہ چلا حسنین کا درزی ہے، امت کے لوگوں کے کپڑوں کا درزی ہے. شہزادے سب کچھ کہہ کے ماں سے سو چکے تھے، اور اس کے بعد بی بی تو نماز پڑھ رہی تھی اس وقت، اور جب اٹھی ہیں تو درزی نے کہا ہے کہ کپڑے آ گئے، اور پھر مرزا نے لا کے اسی جگہ مسلح کے پاس وہ کپڑے رکھ بھی دیے. تو بی بی یہ درزی دے کے گیا بچوں کے کپڑے. بی بی نے کہا صبح اٹھیں گے بچے تو یہاں سے اٹھا لیں گے. جب صبح ہوئی تو بچوں نے پہلے ہی سوال کیا اماں کیا ہوا ہمارے کپڑے؟ کہا آ گئے، وہ رکھیں جاؤ دیکھ لو. دونوں بچے دوڑتے ہوئے چلے. شہزادے دیکھا کپڑے رکھیں، کپڑوں کو دیکھا. اس کے بعد دونوں شہزادوں نے کپڑوں کو اٹھایا. ماں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا نانا کے پاس. کہا جاؤ. نانا کے پاس پہنچے. کہا نانا یہ کپڑے رسول اللہ نے دیکھے. کہا کہاں سے آئے؟ کہا اماں نے درزی کو سلنے کو دیے تھے، درزی دے گیا ہے. تو رسول اللہ نے وہ چھوٹی سی عبا، وہ چھوٹی سی قبا، وہ چھوٹے چھوٹے امامے سب اٹھائے، اور ایک ایک چیز کو دیکھ کر کہا بہت اچھے کپڑے، بہت اچھے کپڑے ہیں، ان لوگوں کے کپڑے بہت اچھے ہیں. پھر دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا
تو دیکھا دونوں بچے کہہ رہے ہیں نانا ہمیں نہیں پسند آئے گا، جنت سے آئے ہیں، پیغمبر نے سیے ہیں، تینوں جملے سن لیجیے نا، جنت سے آئے ہیں، پیغمبر نے سیے ہیں، اللہ نے بھجوائے ہیں، بچوں کو پسند نہیں آئے۔ بچوں کو پسند کیوں نہیں آئے؟ بچوں کو کیوں نہیں پسند آئے؟ وجہ بھی سن لیجیے، سفید رنگ نہیں ہے، سفید بتاتے خود رنگ نہیں ہے، سفید سفید ہے، سفید پر جب کچھ چڑھتا ہے تب رنگ کا وجود ہوتا ہے، سب رنگ ہیں، سفید رنگ نہیں ہے، سفید رنگ نہیں ہے، رنگ سبز ہے، سرخ ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، یہ سب رنگ ہے، رنگ کی کیٹیگری میں سفید نہیں آتا، اس لیے کہ سفید تو ہر چیز ہے، اس پر رنگ چڑھانا ہے، یہ ازل سے ہو رہا ہے۔ تو بچوں سے نانا نے پوچھا کیوں نہیں پسند آئے؟ کہا نانا یہ سفید کپڑے کون پہنے گا، ہمیں تو رنگین کپڑے چاہیے۔ تو اب آپ سمجھے اللہ نے کیا کہا، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور سفید جو ہے وہ رنگ نہیں، سفید رنگ نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ آیت قرآن میں ہے، پتہ کیسے چلے اللہ کا رنگ کیا ہے؟ آیت کی تفسیر ہونی تھی اس لیے کپڑے آئے ہیں، اور رنگین اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ پتہ نہیں کون سا رنگ بچوں کو پسند آیا۔ پھر سے سمجھیں، یعنی سفید جو ہے وہ رنگ نہیں ہے، احرام سفید، کفن سفید، اور ہر مذہب میں کفن سفید، رنگ کی ضرورت ہی اسی لیے ہے تاکہ زندگی کا پتہ چلے، موت کا لباس اور ہے، زندگی کا لباس اور ہے، سمجھے نا؟ تو اب یہاں پر آپ کو دیکھ لیجئے کہ سفید رنگ نہیں ہے، اس لیے کہ خواتین کیا بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی رنگ سے اگر دوپٹے کو ملانا ہے تو سفید جارجٹ کا تھان لے لیا اور کپڑے کی چھوٹی سی ایک قطرن کاٹ کے دوپٹے کے نوک میں باندھ کے بھجوا دیا، اس رنگ کا، اس رنگ کا، اس رنگ کا، اس رنگ کا۔ اب یہ رنگریز کا کمال ہے کہ اس نے رنگ سے رنگ ملا دیا۔ اگر سفید نہ ہوتا اور کوئی اور رنگ ہوتا تو پہلے اس کو رنگ کاٹنا پڑتا، پھر دوسرا چڑھانا پڑتا۔ حضرت عیسیٰ 10 یا 11 سال کے تھے، ایک دن جناب مریم نے کہا کہ کچھ کام کرو گے یا گھر میں بیٹھے رہو گے؟ کہا اماں کام کریں گے، کہاؤ۔ لے کے جناب مریم گئی، غریبی گھر سے رنگریز رہتا تھا، وہ کپڑے رکھتا تھا، اسے جا کے جناب مریم نے کہا کہ میرے بیٹے کو بھی اپنی دکان پہ رکھ لو اور اس کو رنگ سازی سکھا دو۔ وہ خوش ہو گیا کہ نیک بیوی آئی ہیں اور اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہی ہیں، کہا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، ہم اسے کام سکھا دیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ جا کے دکان پہ بیٹھ گئے، رنگریز نے پوری دکان کا سروے کروایا، حضرت عیسیٰ پوری دکان دکھائی اور دکھایا کہ دیکھو یہ لکڑی کا تختہ ہے، اس کے اوپر یہ رنگ کے ڈبے رکھے ہیں، یہ لال رنگ ہے، یہ زرد رنگ ہے، یہ سبز رنگ ہے، یہ اودہ ہے، یہ نیلا ہے، یہ کتھئی ہے، یہ چمپئی ہے، یہ سرمئی ہے، اور یہ کڑھاؤ ہے، اس میں پانی کھولتا رہتا ہے بھٹی پہ چڑھنا، اور یہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ قطرنیں ہیں، تو تم اس کی قطرن کو نکالنا اور پھر رنگ ملانا، اور اس گرم پانی میں
وہ رنگ ڈال دینا اور پھر اس کا کپڑا اس میں رنگ دینا، میں کام سے جا رہا ہوں۔ وہ چلا گیا، سب سمجھا کے کہ ایسے رنگنا ہے، یہ کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ گیا، حضرت عیسیٰ نے کڑھاؤ میں ایک ڈبہ اٹھایا، الٹ دیا، اسی میں لال، اسی میں کالا، اسی میں نیلا، اسی میں پیلا، اسی میں سب، اور اس کے بعد سارے کپڑے اٹھائے اور اسی کڑھاؤ میں، اور اس کے بعد اطمینان سے جا کے بیٹھ گئے اور پروردگار کی تسبیح کرنے لگے۔ کافی دیر کے بعد رنگریز آیا، اس نے کہا کپڑے تو نہیں پھیلے ہیں دھوپ میں، تم نے کیا کپڑے نہیں رنگے؟ کہنے نہیں، سب رنگ دی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا سب رنگ دیے؟ کہا کہاں رنگ دیے؟ اب جو اس نے ایک ڈبہ اٹھایا خالی، دوسرا اٹھایا خالی، کہا سب رنگ کہاں گیا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کڑھاؤ میں ڈال دیے۔ اور کہا کپڑے کہاں گئے؟ کہا وہ بھی کڑھاؤ میں ڈال دیے۔ اب تو اس کا غصے سے برا حال، یہ تم نے کیا کیا، اور ہم نے تمہیں کیسے ملازم رکھ لیا، اور تم نے ہمارا کام بگاڑ دیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا زیادہ غصہ مت کرو، وہ قطرنیں اٹھاؤ، ایک قطرن مجھے دکھاؤ، کون سی قطرن ہے؟ اس نے کہا یہ قطرن ہے۔ کہا یہ لو۔ دوسری قطرن جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا ہے یہ والا کپڑا، وہ لکڑی سے نکالتے جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ رنگ مل رہا ہے، یہ کپڑا لے، یہ، یہاں تک کہ سارے کپڑے جو جس رنگ کے رنگنا تھے وہ اسی رنگ کے نکل آئے۔ غور کیا؟ یعنی رنگ کا شعور روحانیت کے ساتھ، اس کے پس منظر میں کچھ ہے، اس کے پس منظر میں کچھ ہے۔ اس لیے کہ رنگوں کے نام ہیں، عبرانی زبان میں الگ، عربی میں الگ، فارسی میں الگ، اردو میں الگ، اور وہ لاکھوں لاکھوں نام ہیں۔ تو عیسیٰ جو ہے وہ سرخ رنگ کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تھے سرخی بہت تھی چہرے پہ، تو مریم نے کہا عیسیٰ یعنی سرخ رنگ کا۔ جیسے جب شہباز قلندر پیدا ہوئے تو ماں نے کہا یہ تو لال ہے، لال یعنی یاقوت، تو وہ لال شہباز قلندر ہو گئے ماں کے کہنے سے۔ تو رنگوں کی کار فرمائی آپ کو ہر شعبے میں ملے گی، حکمت میں بھی، فلسفے میں بھی، تاریخ میں بھی، فزکس میں بھی، کیمسٹری میں بھی۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس میں کلر سسٹم آپ کو نہ مل جائے۔ اسی طرح اسلام میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، تقریباً 100 مقامات پر قرآن میں رنگ کا تذکرہ ہے، حدیثوں میں بھی ہے، جگہ جگہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ لیکن سرتاج رہے ایک گفتگو رنگ کی، اس لیے نانا نے پوچھا تمہیں سفید نہیں پسند تو پھر کون سا رنگ پسند ہے؟ اس سے پہلے کے بچے کہتے کون سا رنگ پسند ہے، جبریل امی پہلو میں تھے، کہنے لگے پہلے پوچھیے آپ کون سا رنگ چاہیے۔ امام حسن نے کہا نانا ہم تو سبز لباس پہنیں گے۔ جبریل نے کہا آپ ہاتھ میں لباس لیجئے، ہم سلسبیل کا پانی ڈالتے جائیں گے، یہ کپڑے سبز ہوتے چلے جائیں گے۔ جب وہ لباس سبز ہوا تو امام حسن کو دیا، کہا پسند آیا؟ کہا یہ رنگ ہمیں پسند ہے۔ حسین تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ کہا مجھے سرخ رنگ پسند ہے۔ سلسبیل کا پانی جبریل نے ڈالا، حسین کا لباس سرخ ہو گیا۔ کہا حسین یہ تمہارا لباس ہے۔ دونوں بچے کپڑے لے کے واپس گئے، گھر آئے، ماں کو دکھایا، کہا نانا نے یہ کپڑے رنگ دیے۔ اب بچوں کو جو رنگ پسند آیا ہے وہی ہے صفت اللہ، وہی ہے اللہ کا۔ جو حسن حسین کا رنگ ہے وہی اللہ کا رنگ ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ اللہ سرخ اور سبز یہ دو رنگ کیا ہیں؟ یہ دو رنگ دیکھیے کہ کیسے کنورٹ ہوتے 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 یورپ اور امریکہ سے گھومتے ہوئے ہندوستان تک پہنچے، اور آپ نے دیکھا کہ سگنل میں دو رنگ لگے، دیکھیے جو معنی نہیں سمجھ رہے تھے سائنس نے معنی سمجھائے۔ کیا بتایا کہ سرخ پر رک جاؤ، سبز پہ آگے بڑھ جاؤ۔ سرخ پر اس کے رک جاؤ کہ آگے خطرہ ہے، سبز پہ بڑھ جاؤ آگے امن ہے، سکون ہے۔ تو
امام حسن نے سلو کا کاغذ پھینک کر کہا بڑھ جاؤ. حسین نے کربلا میں سب کو روک دیا کہ اگر یہاں سے نہیں جاؤ گے تو جنت نہیں. اور سبب پوچھا جا رہا ہے تو بتا رہے ہیں. جا چکے بچے, اب وہ آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. سبب پوچھا جا رہا ہے, کیا رونے کا سبب؟ کہ تم نے دیکھا ہے کہ حسن نے سبز رنگ پسند کیا, حسین نے سرخ پسند کیا. یہ ان دونوں کی شہادتوں کے رنگ ہیں. اب صفت اللہ, اللہ کا رنگ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کا رنگ شہادت کا رنگ ہے. ایک ہی چیز تو اللہ مانگتا ہے اور وہ ہے شہادت. پھر سمجھ لیں شہادت کیوں مانگتا ہے. اس لیے کہ آپ تو ذہن میں شہادت لیے ہیں قتل. عربی میں قرآن میں شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے گواہی میں. اللہ کو اپنی توحید کی گواہی چاہیے, اور گواہی اس وقت سچی نہیں ہو سکتی جب تک گلا نہ کٹ جائے. پھر سے سمجھ لیجیے, ہر نبی نے آ کے اللہ کی شہادت دی کہ اللہ ہے, لیکن جیسے ہی نبی جاتا تھا پھر امت بدکار ہو جاتی تھی اور بت پرستی کرنے لگتی تھی اور مذہب سے پھر جاتی تھی. اللہ کو ایسے دو شہید چاہیے تھے کہ جن کی قربانی کے بعد مسلمان تو مسلمان, پوری کائنات اللہ کو ایک مان لے. تو اس لیے حسن اور حسین کی شہادت اللہ کو چاہیے تھی کہ تم بھائی دونوں مل کر شہادت دو کہ اللہ ہے. تو ایک نے زہر سے شہادت قبول کی, ایک نے تلوار سے شہادت قبول کی. زہر سبز ہوتا ہے اور تلوار کا زخم جو ہے اسے سرخ بنا دیتا ہے. یہ سرخ شہادت تھی, وہ سبز شہادت تھی, اور ایسی گواہی دونوں بھائیوں نے دی کہ اس کے بعد امت بت پرست نہیں ہوئی. بہرحال آپ نے تقریر سنا اور ہر تقریر آپ عالم لکھنوی ایک شاعر گزرے, ان کے پوتے اغن صاحب نے کتاب دی اور خوشخبری سنائی. انہوں نے کہا کہ ابن حسن صاحب نون نہروی قال اللہ مقاموں کی تقریریں میں نے چھاپی. تو مجھے اتنی بے قراری ہوئی کہ میں نے مولانا علی عباس صاحب کے گھر پہ جا کے کتابیں میری خود خواہش تھی کہ ان کی تقریریں چھپیں. تو میں نے گاڑی پر ہی کتاب کھولی کے راستے میں دیکھ لوں یہ ہے کیا. تو ٹائٹل پہ ان کی تصویر, اور اتفاق سے جو جگہ کھلی تھی اور جس میں یہ سب لکھا تھا کہ یہ مسئلہ انہوں نے ہمارے دادا کو دیا تھا, وہ یہاں رہ گیا, اس لیے ہم اس کو چھاپ رہے ہیں ان تقریروں کو. تو جو صفحہ کھلا اس میں یہ تھا کہ ملک الموت کو حسین کے پاس سے ہٹا دیا گیا. ابھی پڑھا میں نے نورالعلم صاحب کی مجلس, اس میں تھا کہ اس کو ہٹا دیا گیا کہ تو مت جا حسین کے پاس, بلکہ پروردگار نے کہا میں جانوں اور حسین. حسین سے پروردگار کے اس کے درمیان میں کوئی نہیں ہے, اس کے درمیان میں. اور ایک اور حدیث قدسی میں آپ کو سناتا ہوں, اور وہ حدیث قدسی جو کہ پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے, جو آیت اور حدیث کے درمیان میں ہوتی ہے حدیث قدسی, تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل. اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس سے میں نے عشق کیا, جس سے میں نے عشق کیا اس کو میں نے قتل کیا. گھبراہٹ والی بات ہے, حدیث قدسی.
اور یہ آپ کہاں پائیں گے؟ آسان بتا دیتا ہوں. ایک کتاب ہے خبیر لکھنوی صاحب نے لکھی سب مسانی، اس میں مرزا دبیر کے مرثیے چھاپے ہیں غیر مطبوعہ، یہ لکھنؤ سے نظامی پیڑے سے چھپی، یہاں کہیں بھی کتب خانے میں مل جائے گی. اس حدیث قدسی کو دبیر نے مرثیے میں نظم کیا ہے اور حاشیے پر عربی میں پوری حدیث لکھ دی ہے اور اس کی شرح لکھ دی ہے خبیر لکھنوی صاحب نے. تو لکھنؤ میں کتاب مل جائے گی، دیکھ لیجیے گا. اور لمبی لمبی کتابیں چوڑی بتاؤں گا تو وہ آپ کو کہاں ملیں گی. میں نے لکھنؤ کے حوالے کی کتاب دے دی کہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے. ویسے اور کتابوں میں بھی، مزید کتابوں میں علل الشرائع وغیرہ میں بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ جس سے میں نے عشق کیا اس کو میں نے قتل کیا، جس کو میں نے قتل کیا اس کا میں خود خون بہا ہوا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کے خون کا انتقام لیا جائے گا، حسین کے خون کا انتقام کوئی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین کے لیے یہ کیا کہ اس کی شہادت کا خون بہا میں خود ہوں. ارے سمجھیے نا بات. عرب میں جب کوئی قتل ہو جاتا تھا تو دوسری پارٹی سے کہا جاتا تھا کچھ پیسے لے دو قتل معاف کر دو، اسے کہتے تھے خون بہا. یعنی دوسری پارٹی کتنا سونا کتنا روپیہ دے سکتی ہے تو وہ قتل ختم ہو جاتا تھا خون بہا لینے پر. تو اللہ کہہ رہا ہے حسین کا خون بہا. اب یہ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ خون بہا کون لے گا حسین کا؟ ارے حسین کا خون بہا سیدہ لیں گی. تو اب خون بہا میں کیا سیدہ بی بی کو کیا معاذ اللہ سونا چاندی روپیہ جواہرات، ارے کیا چیز دی جائے گی؟ دینے والا اللہ ہے. خون بہا اللہ دے گا شہادت حسین پر سیدہ کو. تو وہ کہہ رہا ہے کوئی چیز نہیں دی جائے گی، میں خود حسین کے خون بہا میں اللہ میں خود ہوں. سید سجاد کے ہتھکڑیاں کٹ گئیں اور بیڑیاں بھی کٹ گئیں. پھر ایک بار مڑ کر دیکھا سید سجاد نے کہ غلام آ رہے ہیں اور بہت سے غلام آ رہے ہیں. ایک بڑا صندوق لا کے رکھا گیا، پھر اس پر دوسرا صندوق رکھا گیا، پھر اس پہ تیسرا صندوق رکھا گیا. اور اس کے بعد یزید اٹھا اور اس نے کہا یہ صندوق جواہرات سے اور سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے ہیں. سید سجاد نے یہ کیا کہ یہ آپ کے باپ کا خون بہا. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہا یزید یہ سب رکھ لے خون بہا، محشر میں میرے جد رسول خدا کو دے دینا، ان کو دینا، میں اپنے باپ کا خون بہا تجھ سے لوں گا. اور کیا حسین کا خون بہا ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے بتایا خون بہا کیا ہے. تو دنیا کی دولت میں حسین کی شہادت نہیں تلتی. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ جب نے بتایا وہ شہادت ہے کہ میں خود تل جاؤں تو کم ہے. خطابت نہ سمجھیے گا، معرفت اللہ. اور ان کو دیکھیے کہ کس طرح دن گزاریں گے سید سجاد. اور پھر کیا کہنا جناب زینب کا، شہزادی کا، کہ واپس آ گئیں دروازے سے، یہ کہہ کر کہ یہ ہماری پر جو پردے پڑے ہیں مخمل و دیبا کے، کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی سوگوار ہوں؟ یہ رنگین پردے ہٹائے جائیں.
سے حاکم سے کہو کہ سیاہ پردے ہماری پہ ڈالے، ہماری پہ سیاہ پردے ڈالے۔ اور پھر بی بی بیٹھی ہماری، لیکن جب بیٹھ رہی تھی تو ایک ایک بی بی کا چہرہ دیکھ رہی، اور پھر کہا فضہ سب تو آ گئے لیکن بھابی ام رباط نہیں ہے، وہ نہیں نظر آ رہی۔ تو وہ شام کی عورتیں جو الوداع کہنے کے لیے آئی تھی، انہوں نے کہا کہ شہزادی جب ہم آ رہے تھے تو زندہ کی طرف سے گزرے تو ہم نے یہ منظر دیکھا کہ قید خانے کے دروازے سے ایک بی بی لپٹی ہوئی رو رہی تھی، چیخیں مار کے رو رہی، بلند آواز سے رو رہی تھی۔ شہزادی نے کہا میں سمجھ گئی وہی ام رباب ہیں۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی قید خانے کے دروازے کے پاس پہنچی اور ایک ہاتھ بی بی ام رباب کے شانے پہ رکھا، آہستہ سے، اور کہا بھابی قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ تیار ہو گیا، چلیے۔ تو بے اختیار کا شہزادی اب میں کہاں جاؤں، اب میں کہاں جاؤں؟ مدینے سے نکل کر آج یہ قید خانے تک سر پہ وارث نہ رہا، گودی میں 2 بچے تھے، علی اصغر کربلا میں رہ گئے، سکینہ زندہ میں رہ گئی، اب رباب کہاں جائے، اب رباب کہاں جائے؟ بہت محبت سے روتے روتے حضرت زینب نے سمجھایا، کہا چلیے چلیے کربلا چلیے، اپنے وارث کا ماتم کیجیے گا، حسین کی قبر دیکھنے چلیے، علی اصغر کی قبر پر چلیے۔ جب بہت سمجھایا تو روتے روتے سکینہ کی قبر کو الوداع کہا، آہستہ آہستہ لے کر آئیں، ہماری میں حضرت زینب نے بٹھایا۔ میں آگے کیا پڑھوں، تقریر تو ختم ہو گئی، اربعین کا حال کل کی مجلسوں میں پڑھوں گا۔ جب کربلا سواری پہنچی تو قبریں تیار تھیں، سب کو پتا تھا کون سی قبر کس کی ہے، اور سب حسین کی قبر پر اتر کے گئے۔ حضرت رباب بھی گئیں، وارث سے کوئی شکوہ نہیں کیا، قبر حسین پر کچھ دیر روتی رہیں، سب بیویاں بیٹھی رہیں، لیکن ام رباب اٹھیں اور آگے صحرا میں بڑھنا شروع کیا، کبھی ادھر گئیں کبھی ادھر گئیں، لیکن منظر یہ تھا کہ جہاں مٹی کا ڈھیر نظر آتا وہاں اپنے آپ کو گراتی اور رخسار رکھے، علی اصغر تم کہاں ہو، علی اصغر ماں پکار